تمہارے گھونسلوں میں گانے کی آواز نہ آئے، تلاوت کی آواز۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج میں ان کو جنت کا گانا سناؤں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہاں کے طبلے سرنگیاں سن لو یا اللہ کی جنت کا گیت سن لو۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ مرد عورت کھڑے ہوں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، صرف وہی کھڑے ہوں گے، صرف ان کو یہ دولت ملے گی، باقیوں کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ۔ تو مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو سانگ بناتے تھے وہ 3.5 منٹ کا بناتے تھے۔ ایک گانا ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں، 15 دن میں، 10 دن میں تیار ہوتا تھا 3.5 منٹ کا۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا کم بناتے تھے؟ کہا اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں، چھوڑتے نہیں۔ میں نے کہا جنت کا جو سب سے چھوٹا گیت اللہ سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال، جو جہاں بیٹھا بس وہیں بیٹھا رہے گا۔ ایک طرف اللہ عورتوں کو بٹھائے گا، ایک طرف مردوں کو بٹھائے گا۔ ہاں بھائی، وہ مرد عورت کون ہیں جو لاہور میں گانا نہیں سنتے تھے؟ آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے۔ تو وہی نصیب والے اٹھ سکیں گے جنہوں نے یہاں اپنے کانوں کو بچایا ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے کہے گا گاؤ۔ تو جنت کی حوروں کی آواز ہوگی اور جنت ساز بن جائے گی، ساری جنت ساز بن جائے گی، اور ہوا موسیقار بن جائے گی۔ ہوا ان کو دھن دے گی، اس دھن پر سارے درختوں کے پتے بجیں گے، اور اس دھن کے ساتھ جنت کی عورتوں کا گیت ہوگا۔ 70 برس ایک گیت چلتا رہے گا اور اس کا مزہ لوگ لیتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے اے داؤد آؤ اور بیٹھو، اور آج تم میرے بندوں کو میری عظمت کے گیت سنا۔ تو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی اچھی۔ تو داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یہ اس حال میں پہاڑ ہلتے تھے، ایسے ایسے پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، آواز میں ایسے اللہ نے کشش کری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیری آواز واپس کر دی اور جنت میں مزید بڑھا دی ہے۔ تو جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور جنت ساز بنے گی تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، اس میں گم ہو جائیں گے۔ آواز میں ایک طاقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی ہے؟ ہاں اس سے اچھا بھی ہے۔ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، تعال ارقى المنبر، آؤ ممبر پہ بیٹھو، سناؤ انہیں۔ اب جنت کا ساز، میرے محبوب کی آواز، یہ ساز و آواز یہ مل کر جنت کیا اپنا آپ ہی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آواز مت فرمائیں گے اور پھر کہیں گے کیسی؟ کہیں گے زبردست۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا۔ تو اللہ کہیں گے اب میری باری، اب میں سناؤں۔ یہ صلہ ہے طبلے سرنگی سے کان بچانے کا، آج میں تمہیں سناؤں گا۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت خود خاموش ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے فرشتے سے پردے ہٹا دے، رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے بندیاں میرا دیدار بھی کریں، میرا کلام بھی سنیں۔ تو کائنات کی افضل ترین، جنت کی افضل ترین شے ہے اللہ کا دیدار۔ تو ایسے پردے اٹھیں گے اور اللہ سامنے آئے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر شریک مجلس کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا، اس کی کیفیت پوچھے گا، اور اس سے یہ پوچھے گا خوش تو ہو، راضی تو ہو، خوش ہو نا، راضی ہو نا، کوئی کمی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اللہ قرآن سنائے گا اس آواز پر۔ پھر جنت بھی دم بخود، پانی بھی دم بخود، مرد بھی دم بخود، عورتیں بھی دم بخود، سب اسی میں گم ہو جائیں گے، اور اس وقت صرف کانوں سے آپ نہیں سنیں گے، جسم کا ہر رونگٹا کان بن جائے گا اور اس سے آواز اندر جائے گی۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کی آواز سب کے کلیجے پھاڑ دیتی، موت مر گئی۔ تو یہ صلہ